اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتیں، آپ کی رفعتیں، آپ کو عطا کی گئی شانیں، آپ کے امتیازات اور آپ کی عظمتوں اور رفعتوں کے جلی عنوانات، اگر اس پر گفتگو کی جائے تو ساری رات بھی بیت جائے لیکن ہم احاطہ نہیں کر سکتے۔ جتنے فضائل، جتنے مناقب کتب احادیث میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موجود ہیں، شاید کسی کے اتنے مناقب موجود ہوں۔ علماء نے، محدثین نے بہت احادیث جمع کی آپ کے مناقب پر، آپ کے فضائل پر، پھر آپ کو جو اللہ نے صلاحیتیں عطا کی تھیں، علم کا جو نور عطا کیا تھا، مدینۃ العلم کے دروازے قرار پائے، دارالحکمہ کے دروازے قرار پائے، اللہ نے ان کو جو شجاعت کا جوہر عطا کیا تھا، جو تیغ کے دھنی تھے، جتنے غزوات لڑے گئے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات اگر دیکھیں تو جتنے کفار مقتول ہیں، ہر جنگ کا آپ نقشہ دیکھیں تو آپ کو ان مقتولین میں سے زیادہ حضرت علی المرتضیٰ کی تلوار سے تڑپتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ وہ تیغ ذوالفقار، اللہ اکبر، جب وہ تیغ براں نیام سے باہر آتی تو آوازہ بلند ہو رہا ہوتا، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ اللہ اکبر، وہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شانیں، حکمت، دانائی، عدل و انصاف۔ آپ کو جو دور ملا تو وہ انتہائی اس وقت انتشار کا زمانہ تھا، جس حکمت کے ساتھ، جس دانائی کے ساتھ امور سلطنت آپ نے نپٹائے ہیں، اور جو عرصہ آپ نے ان شور شور ہنگاموں کے اندر اسلام کے احیاء کے لیے اور اسلام کی سربلندی کے لیے جو وقت آپ نے گزارا ہے، ان مشکلات پر جس حکمت اور جس دانائی کے ساتھ قابو پایا ہے، چونکہ فتنے پورے زور پر تھے جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ تخت خلافت پہ بیٹھتے ہیں، تو جن دانائیوں کے ساتھ، جن حکمتوں کے ساتھ، جس بصیرت کے ساتھ، جس حکمت عملی کے ساتھ، جس سیاست کے ساتھ حضرت علی المرتضیٰ نے ان فتنوں پہ قابو پایا، اگر حضرت علی المرتضیٰ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو آج جو ہے وہ یہ شکل نہ ہوتی جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اگرچہ ان فتنوں کے اثرات بد آج بھی امت پر موجود ہیں اور امت تشتت و افتراق میں موجود ہے، لیکن وہ اس کا حجم کتنا بڑا ہوتا اگر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پہ موجود نہ ہوتے۔ اللہ نے آپ کو دانائی، بصیرت، معاملہ فہمی کا جو نور عطا کیا تھا وہ آپ کا حصہ تھا۔ آپ کے اقوال حکمت اگر ہم دیکھیں تو حضرت علی المرتضیٰ ایک بہترین مدبر کے طور پہ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ انسانی زندگی کے رویے کتنے خوبصورت ہونے چاہیے اور ہمیں معاملات میں کس طرح ہونا چاہیے، ہمارا خلق کے ساتھ اور خالق کے ساتھ تعلق و ربط کیا ہونا چاہیے، عاقل ہمارے مخاطبین ہوں، بے وقوفوں سے ہمارا پالا پڑے تو ہمارا رویہ اور طرز معاشرت اور طرز زندگی کیا ہونا چاہیے، یہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھا جا سکتا ہے۔ میں آخر میں آپ کے بصیرت افروز اور حکمت سے بھرے ہوئے کچھ اقوال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور وہ کہتے ہیں کہ نمونہ ایک بہت بڑے ڈھیر سے ایک نمونے کے طور پہ وہ چند آپ کے اقوال حکمت جس سے آپ کو اندازہ ہو سکے، اور پھر ان اقوال کی روشنی کے اندر ہم اپنی زندگی کے شب و روز کو بھی مرتب کر سکیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز دیکھیے اور ان کی حکمت بری باتیں سنیے۔ آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ایک بات ارشاد فرمائی کہ خالط الناس مخالطتاً ان متم ماہ بقو علیکم۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں کے ساتھ تمہارا رہنے کا رویہ کیا ہونا چاہیے، تمہارا انداز معاشرت کیا ہونا چاہیے۔ زندگی تو گزارنی ہے تو کس طرح سے تم لوگوں کے ساتھ زندگی بسر کرو، تو فرمایا لوگوں کے ساتھ تمہاری زندگی اس خوبصورتی کے ساتھ گزرے کہ جب تم لوگوں کے درمیان رہو تو لوگ تمہارے ساتھ رہنا اعزاز و تکریم سمجھیں، تمہارے ساتھ رہنا ان کے لیے خوشی و مسرت کا سبب ہو،
اور اگر تم انتقال کر جاؤ تو وہ تمہاری کمی کو محسوس کریں اور تڑپ اٹھیں تمہاری جدائی سے اور رونے لگیں تمہارے مفقود ہونے سے۔ تو کہا اگر تم موجود ہو تو تمہاری موجودگی ان کے لیے خوشی کا سامان ہو، راحت کا سبب و ذریعہ ہو، اور اگر تم انتقال کر جاؤ تو وہ تمہیں یاد کر کے روئیں اور تمہاری کمی شدت کے ساتھ محسوس ہو۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو موجود ہوتے ہیں تو ان کی موجودگی کا کوئی احساس نہیں ہوتا کہ کوئی ہے، اور چلے جاتے ہیں تو ان کی کمی واقع نہیں ہوتی۔ تو جب موجود ہوں تو آپ کے دم سے خوشیاں پھیلیں، آپ خلق خدا کے لیے نافع ہوں، آپ کا وجود خیر کا سبب ہو، اور آپ جب چلے جائیں تو آپ کی کمی شدت سے محسوس ہو، آپ کا جانا ایسے ہو جس طرح کلیجہ نکل گیا ہے، جس طرح سینے سے دل نکل گیا ہے، جس طرح زندگی بجھ سی گئی ہے۔ نہ یہ کہ لوگ کہے خس کم جہاں پاک، کوئی بات نہیں، فلاں تھا وہ چلا گیا، ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکل گیا، کوئی ارتعاش ہی پیدا نہیں ہوا قلب کے اندر، کوئی ہلچل ہی نہیں مچی کہ کون گیا ہے دنیا سے۔ تو کہا کہ اس طرح دنیا سے رہو، دنیا پہ رہو کہ تمہارا رہنا محسوس ہو اور تمہارا رہنا لوگوں کے لیے نافع ہو، تمہارا وجود مسرتیں بانٹتا ہو، خوشیاں دیتا ہو، اور جب تم دنیا سے جاؤ تو تمہاری کمی محسوس کی جائے، لوگ اداس ہو جائیں، جی نہ لگے، زمانہ اداس ہو جائے تمہارے جانے سے۔ وہ کسی نے کہا تھا دنیا اتے بندیاں رکھ توں ایسا بین کھلون، دنیا اتے بندیاں رکھ توں ایسا بین کھلون، تو ہووے تے جگ ہسے، تو جاویں تے دنیا تے لوکی رون۔ تو یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس قول کا ہی ترجمہ میاں صاحب نے کیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول حکمت اور دیکھیے، فرماتے ہیں کہ اذا قدرت عن عدوک فجعل الفقر عنہ شکرا للقدرت علیہ، جب تو دشمن پر قابو پا لے، کوئی تیرے مخالف کھڑا ہو، تجھے نقصان پہنچانے کے درپے ہو، ہر وقت اس کی طرف سے تجھے خطرہ لاحق رہتا ہو، پھر اللہ تجھے یہ طاقت دے دے، توانائی دے دے کہ تو اس دشمن کے اوپر قابو پا لے، تو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ جس نے ناک میں دم کر رکھا ہو، جو لمحہ لمحہ رکاوٹیں کھڑا کرتا ہو، جو اذیتیں تیرے راستے کے اندر پھیلا دیتا ہو، جان چھوٹی اس دشمن پر غالب آ گئے، قابو پا لیا، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہوگا، ذرا غور کیجئے۔ جو دشمن تیرے لیے اذیت کا سبب بن جائے اور وہ دشمن ہر وقت تیری زندگی کو اجیرن بنا کے رکھے، اللہ تجھے توفیق دے کہ تو اس دشمن پر قابو پا لے اور دشمن پر غالب آ جائے، تو تیرے اوپر لازم ہے کہ پھر تو شکر ادا کرے۔ تو کہا کہ شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، یہ طریقہ مولا علی بتاتے ہیں۔ کہا کہ جب تم کسی دشمن پہ قابو پا لے تو پھر طریقہ شکر کا یہ ہے کہ تو اس دشمن کو معاف کر دے۔ معاف کر دینا بہترین انداز شکر ہے۔ کتنی حکمت سے، بصیرت سے بھری ہوئی بات ہے۔ اور میرے اور آپ کے آقا و مولا کی سیرت اگر دیکھیے تو جو جان کے دشمن تھے، فتح مکہ کے دن حضور نے فرمایا بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں، ہم آپ سے خیر کی توقع رکھتے ہیں۔ اور انہیں یہ تھا کہ بہت نرمی بھی کی گئی تو کم از کم یہ تو ہوگا ہمیں شہر بدر کیا جائے گا۔ تو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم سارے آزاد ہو۔ آج میں تمہیں وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم۔ بھائی تھر تھر کانپ رہے تھے کہ پتہ نہیں اب کیا ہونے والا ہے ہمارے ساتھ۔ اور سیدنا یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا، اللہ تمہیں معاف کرے۔ حالانکہ جو انہوں نے سلوک کیا تھا وہ کتنا دردناک تھا۔ ایک معصوم بھائی کو کنویں میں پھینک دیا، پھر اللہ نے ان کو وہاں سے نکالا، مالک ابن زغر کی قید سے مصر کے بازار تک پہنچے، پھر بکتے ہوئے محل میں آئے، پھر وہاں سے قید